بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فزع الجیران، جیران جارن کی جمع ہے، پڑوسی اس کے معنی آتے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے اسماء ایسے آتے ہیں جارن کے وزن پر، ان سب کی جمع جیران کے ہی وزن پہ آتی ہے، جیسے جارن جمع جیران، فارن جمع فیران۔ فزع گھبراہٹ، ڈر، پڑوسیوں کا ڈرنا، پڑوسیوں کی گھبراہٹ۔ ثم قام التنبوری من فوره وصدره يكاد ينشق من الغيظ۔ ثم قام التنبوری من فوره ای فی الحال، یعنی فوراً اٹھا، وصدره اس حالت میں اٹھا کہ اس کا سینہ، سینے سے مراد دل، یکاد ینشق پھٹنے ہی والا تھا، من الغیظ غصے سے۔ یکاد یکاد وہی افعال المقاربہ میں سے ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوا، یکاد ینشق پھٹنے والا تھا، پھٹنے ہی والا تھا، اوشکا کے معنی میں ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد افعال المقاربہ، افعال الرجاء اور افعال الشروع پر ایک ویڈیو آنے والی ہے، اس میں ہم اس کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیں گے۔ وصدرہ اور اس کا سینہ یعنی اس کا دل، یکاد ینشق پھٹنے ہی والا تھا، من الغیظ غصے سے، اتنا غصہ اس کو آ رہا تھا، اتنے غصے کی حالت میں وہ کھڑا ہوا۔ وشرع يحفر لحذائه حفرة عميقة يدفنه فيها۔ وشرع يحفر اور وہ کھودنے لگا، لحذائه اپنے جوتے کے لیے، حفرة عميقة ایک گہرا گڈھا۔ اب دیکھیے یہاں شرع افعال الشروع میں سے ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوا، شرع يحفر کھودنے لگا، اور جعل يحفر، اخذ يحفر، اس طرح سے یہ افعال الشروع آتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے، فی الحال یہاں ترجمے پہ دھیان دیجیے۔ وہ کھودنے لگا اپنے جوتے کے لیے ایک گہرا گڈھا، یدفنہ ایک ایسا گہرا گڈھا کہ یدفنہ فیہا کہ جس میں وہ اس کو دفن کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیتخلص تاکہ اس کو چھٹکارا مل جائے، من صحبتہ اس کی صحبت سے، ویستریح اور وہ آرام پالے، مما اس سے، یجلبہ یجلب کے اندر جو ضمیر ہے ہوا وہ لوٹے گی جوتے کی طرف، کہ جوتا جو لے کر آتا ہے، یجلب جوتا لے کر آتا ہے، ہو جس چیز کو، علیہ تنبوری پر، اور وہ چیز کیا ہے، من تعاست و شقاء، دونوں کے معنی بدبختی محرومی کے ہیں، من تعاست و شقاء بدبختی اور محرومی، جو کچھ لے کر آتا ہے جوتا تنبوری کے اوپر تاکہ اس سے وہ راحت پالے۔ یہ اس میں موصول ہے ما، اس کے بارے میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، انشاءاللہ پڑھا دیا جائے گا۔ پہلے آپ اس کی اچھی طرح سے ضرورت کو محسوس کرنے لگو، اس کے بعد پڑھائیں گے، کیونکہ اگر وقت سے پہلے کسی چیز کو پڑھا دیا جاتا ہے تو اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، اور پھر وہ چیز اچھی طرح سے سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ پہلے سے موصول کی مثالیں آپ کے سامنے بکثرت گزر جائیں، اور جب آپ ضرورت محسوس کرنے لگو کہ ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے تب ویڈیو بنائیں گے۔ وَسَمِعَ الْجِيرَانُ صَوْتَ الْفَأْسِ اور پڑوسیوں نے سنی، صوت الفأس کلہاڑی کی آواز کو، فی سکون اللیل رات کے پرسکون ماحول میں، فاستولی علیہم الخوف تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ استولی علی کے معنی کسی پر قبضہ جما لینا، تو لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ خوف نے ان پر قبضہ جما لیا، اور محاورتاً ترجمہ وہی کریں گے کہ تو ان پر خوف طاری ہو گیا۔ وخیل الیہم اور ان کو یہ خیال ہوا، ان لصًا کہ کوئی چور، یحاول کوشش کر رہا ہے، ان ینقب الحائط علیہم کہ کوئی چور کوشش کر رہا ہے، ان ینقب الحائط علیہم دیوار پر نقب زنی کی، ناقابہ ینقب نقب زنی کرنا، دیوار کو توڑنا، دیوار میں گڈھا کرنا، اس کو توڑنا، یہ مراد ہے کہ دیوار پر کوئی نقب زنی کر رہا ہے، علیہم ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے۔ فاسرعوا تو وہ دوڑے، الی العصص عصص کی جانب۔ اب عصص کیا ہے یہ کتاب خود بتائے گی آگے آپ کو۔ یستنجدون بہم ان سے مدد طلب کرتے ہوئے دوڑے عصص سے۔ تسألنی ایھا الصدیق العزیز
تم مجھ سے پوچھو گے اے عزیز دوست من ہم العصص، یہ عصص کون ہے؟ فعلم علمت الخیر، اچھی طرح جان لیجئے ان العصص کہ عصص ہم الخفراء الذین یطوفون باللیل، الخفراء خفیر کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں واچ مین گارڈ۔ العصص عصص ہم الخفراء وہ واچ مین ہیں، الذین یطوفون جو گھومتے ہیں باللیلی رات میں، لیحرسوا الناس تاکہ وہ حفاظت کریں لوگوں کی، وکل عاص اور ہر واچ مین منہم ان میں سے یحرسو حفاظت کرتا ہے منطقتہ اپنے علاقے کی لیلاً رات کے وقت، فإذا جد حادث تو اگر کوئی سنجیدہ حادثہ پیش آتا ہے فاسرع باستدعاء زملائہ تو وہ جلدی سے اپنے دوستوں کو بلاتا ہے۔ ایک اچھی تعبیر ہے اسرع باستدعاء، جس چیز میں بھی آپ جلدی کرو گے اس کو با کے بعد لے کر آئیں گے، جیسے یہاں ہے اسرع باستدعاء زملائہ، اس نے بلانے میں جلدی کی اپنے ساتھیوں کو، لنجدتہ اپنی مدد کے لیے۔ تو یہاں دیکھیے آپ اس کی جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ فاسرع باکل الطعام، اس نے کھانا کھانے میں جلدی کی، فاسرع بالحرب تو اس نے بھاگنے میں جلدی کی، یا دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں وہ جلدی سے بھاگا، اس نے جلدی سے کھایا، یہ زیادہ اچھا بھی ہے، وہ جلدی سے سو گیا، اسرع بالنوم، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، بہت اچھی تعبیر ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا۔ آج کی سبق میں جو الفاظ اچھے آئے ہیں، جو تعبیر آپ کے مشق کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک تو یہ کادا یا کادو کا استعمال ہوا ہے، فعل مضارع کا استعمال ہے، یا کادو، اس کے بعد دوبارہ سے فعل مضارع آیا ہے، ینشقو، کسی کام کے مکمل کرنے کے قریب ہی ہونا لیکن مکمل نہ کرنا، یہ معنی آتا ہے۔ یہ دھیان رکھنا یہاں ماں نہیں ہے، ما کادا لم یکد، ٹھیک ہے، وہ الگ ہے، اس کے معنی مثبت میں چلے جاتے ہیں منفی ہونے کے باوجود۔ یہ ایک اچھی تعبیر ہے، یکاد ینشق من الغیظ، وہ غصے سے اس کا دل پھٹنے ہی والا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ میں یہ کام کرنے ہی والا تھا، اکاد افعل ھذا، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں، میں سونے ہی والا تھا، اکاد انام، میں کھانے ہی والا تھا، اکاد آکلو، اس طرح سے استعمال کریں گے۔ شرع اس کی جگہ جعل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اخذ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہو نا میں یہ کام، پھر میں یہ کام کرنے لگا، اس طرح سے جو ترجمہ ہوتا ہے وہ افعال الشروع کے ذریعے سے ہوتا ہے، اخذ، شرع، جعل، فعل مضارع سے پہلے لگاتے ہیں۔ شرع یحفر، کھودنے لگا، شرع یاکل، کھانے لگا، اس کی جگہ آپ کہہ سکتے ہو جعل ینظر، دیکھنے لگا، جعل یکتب، لکھنے لگا، اور کہہ سکتے ہو اخذ یضرب، مارنے لگا، اخذ یبیع، بیچنے لگا، اخذ یبتاع، خریدنے لگا، اس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اگلا یہاں آپ کے جو نیا لفظ ہے وہ ہے فاستولی علیہم الخوف، خوف کا طاری بجانا، پوری تعبیر یاد کر لیجئے، خیل الیہم آ چکی ہے آپ کو معلوم ہے، یحاول، اور اس کے بعد فعل مضارع ان لگا کر کسی کام کے کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، احاول ان افوز فی الامتحان، میں امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، احاول ان اساعدک، میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس طرح سے معنی آتے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اگلا جملہ ہے اسرع الی العصص، یہ تو عام جملہ ہے، یہاں آیا ہے اس کے بارے میں نے بتا دیا ہے، اسرع باستدعاء کے بارے میں، باقی سب خفرا خفیر کی جمع ہے، اس کے معنی واچ مین، گارڈ۔ چلیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔